السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کے ریئل ٹاک کے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے عارف بھائی کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ بیری کے پتے کا علاج حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی، بیری کے پتے کے ساتھ علاج کرنا، جادو وغیرہ کا، نظر بد کے حوالے سے اسیب زدہ شخص کو غسل کروانا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ تجربے سے ثابت ہے اور اس کا استعمال کرنا شرعاً کوئی غلط یا ناجائز نہیں ہے۔ رقیہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تجربات سے ثابت ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت ان کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ لا باس بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک، کہ ایسا دم کرنا یا دم میں کوئی چیزیں وغیرہ استعمال کرے انسان تو کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سارے ائمہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ اس کو علاج کے طور پہ، یعنی یہ رقیہ کا تعلق طب سے ہے۔ بہت دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ رقیہ کا تعلق طب سے ہوتا ہے اور طب میں تجربات ہوتے ہیں، شرعاً یہ غلط نہیں ہے۔ مجتبیٰ انہوں نے سوال کیا، بھائی میں 6 سال سے بیمار ہوں اور کافی علاج کروا چکا ہوں، پورے جسم میں درد ہے، اور اس طرح انہوں نے ذکر کیا اپنی بیماری کے حوالے سے۔ بھائی، اس طرح میں نے بتایا کہ کچھ بھی کلیئر پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کا جو مرض ہے وہ جسمانی ہے یا روحانی۔ یا تو اپنے علاقے میں کسی طبیب کو دکھا لیں، کسی معالج کو دکھا لیں جو شرعی طریقے سے علاج کرنے والا ہو، وہ تشخیص کرے کہ آپ کا مرض جسمانی ہے یا روحانی۔ اگر روحانی طور پہ ہو تو اس کا علاج آپ کو بتائے، ورنہ پھر آپ کسی ڈاکٹر سے یا حکیم سے دوائی لیں۔ ویسے اگر آپ مجھے پوچھیں بیماری میں، یعنی دردیں ہیں جسم میں، تو بیماری کے لیے سورۃ فاتحہ اور آیت شفا کا دم کرنا بہت بہتر ہے۔ سورۃ فاتحہ کو، یہ تجربہ میں بتانے لگا ہوں، حدیث سے سورۃ فاتحہ کا دم کرنا یہ ثابت ہے، لیکن تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہر روز سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی اور شہد پہ دم کریں، اور اس کو پانی کو پئیں بھی اور شہد کو بھی پینے میں استعمال کریں، نیم گرم پانی کے اندر مکس کر کے پی لیں۔ تو اس کا استعمال کرنا اور سورۃ فاتحہ کا پڑھنا انشاءاللہ آپ کو شفا دے گا۔ ابوالکلام یہ کہتے ہیں کتنے دن تک بیری کے پتے استعمال کر سکتے ہیں؟ بیری کے پتے بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ ہر روز بھی استعمال کر سکتے ہیں، 2-4 دن کے وقفے کے بعد بھی۔ یہ جسم کو صاف بھی کرتے ہیں اور روحانی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں شفا کا سبب بھی بنتے ہیں، تو کوئی اس کی مقدار مقرر نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی حدیث ہے۔ آپ اس کو روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اگلا سوال ایک سسٹر کی طرف سے، انہوں نے کہا کیا دانے نکلنا بھی سحر مرض ہے؟ یعنی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، پہلے کبھی نہیں نکلے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جسم پہ، فیس پہ یا کسی اور حصے پہ دانے نکلیں تو وہ، یعنی پمپل وغیرہ بننا جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہو۔ جادو کی وجہ سے بیماری لگ سکتی ہے یہ والی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو یہ بیماری لگی ہے تو وہ جادو کی وجہ سے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی جسمانی طور پہ جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ بن سکتے ہیں۔ باقی علامات دیکھنے کے بعد کچھ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہیں یا نہیں۔ اگلا سوال بھی ایک بہن کی طرف سے، انہوں نے کہا بچہ ہے، انہوں نے کہا وہ ڈرتا ہے، 11 سال کا ہے۔ بچے ڈرتے ہیں تو اس میں دم میں نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فلق ناس، ان کا دم تو ویسے بچوں کو کرنا چاہیے، نظر بد کا بھی دم کرنا چاہیے، بسم اللہ یرقیک یہ دعا، یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ جو بچے ڈرتے ہوں ان کے لیے آپ زیادہ پڑھ لیں، آیت الکرسی 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ پڑھ لیں، یا سورہ بقرہ کی آخری دعائیں، ان دونوں چیزوں کو 3 یا 7 دفعہ پڑھ کے بچوں کو نہلائیں بھی اس پانی سے، اور یہ ہر روز صبح اور شام اس کو دم کریں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ جسم پر بلا وجہ نشان بن جانا، نیلے یا ریڈ کلر کے اس طرح کے نشان بنتے ہیں، تو یہ کس بات، کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، ہر وقت پریشان رہنا، یہ کیا ہے؟ جسم پر نشان بننا دیکھیں فزیکلی بھی بن سکتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے نا وہ دبے جسم پہ بن جاتے ہیں ریڈ کلر کے، خون اگر کسی جگہ پہ رک جاتا ہے، جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بن سکتے ہیں، لیکن عموماً اگر کوئی وجہ نہیں ہے، ایسی جسمانی بیماری نہیں ہے، کوئی چوٹ بھی نہیں لگی، تو جسم پہ نیلے یا ریڈ کلر کے نشان بن جانا نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسیب زدہ شخص کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آپ نے 2 علامتیں اور بتائی ہیں کہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت پریشان رہنا جبکہ کوئی مسئلہ بھی نہیں، تو یہ نظر بد ہی لگتی ہے۔ نظر بد کا دم اپنے آپ کو کریں بار بار، اس سے ممکنہ بہتر ہو جائے۔ ذیشان انہوں نے کہا رقیہ کرنے کا طریقہ تفصیل سے بتائیں۔ بھائی یہ وقت نہیں ہے تفصیل سے بتانے کا، سوالات بہت سارے ہوتے ہیں، میں آپ کو آسان بتا دیتا ہوں۔
مختصر بتاتا ہوں کہ رقیہ کہتے ہیں دم کو. دم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر تو بیماری سمجھ آ جائے کہ کیا بیماری ہے تو اس کے مطابق آپ دم کر لیں. مثلا اگر کسی کو نظر بد کا مسئلہ ہے، نظر بد کی دعا اور سورہ فلق ناس بار بار اپنے آپ کو پڑھ کے دم کرے. اگر کسی کو جادو کا مسئلہ، اس کا جادو مل بھی جاتا ہے، سورۃ فلق ناس پڑھے وہ زیادہ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. تو یہ طریقہ ہے. کچھ لوگوں نے رقیہ عامہ کے نام سے کچھ بنائے ہوئے ہیں جس کو منزل بھی کہتے ہیں. اس میں سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے اور سورۃ فلق ناس ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، سورہ صافات کی پہلی 10 آیتیں ہیں ٹھیک ہے، اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس کو منزل کہتے ہیں. یہ عام طور پہ ہر روز لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ عام رقیہ ہر کوئی اپنے آپ کو کر لیں. اور جو رقیہ شاملہ ہوتا ہے یا عام طور پہ جو رقیہ دم جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں یعنی راقی کرتے ہیں تو وہ اس میں وہ پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے مطابق اس کو وہ دم کرتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. وہ فرمان خان کے نام سے انہوں نے کہا مجھے مسئلہ ہے کہ منہ بہت خشک ہوتا ہے، گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، دل پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا. بھائی جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بتایا، اگر تو عام طور پہ جسمانی بیماری میں سے کوئی بیماری ہو تو سورۃ فاتحہ اور آیات شفا کا دم کریں اور اس کے علاوہ کسی طبیب کو دکھائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جسمانی مسئلہ بالکل بھی نہیں، طبیب کو بھی سمجھ نہیں آتا، تو پھر پہلے تشخیص کروائیں کسی سے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، جادو ہے، نظر ہے، اسیب ہے، کیا ہے، پھر اس کے مطابق یہ علاج ہو سکتا ہے. ورنہ بیماری میں سورۃ فاتحہ زیادہ پڑھیں تو یہ کافی ہے. آگے ایک سوال ہے سسٹر کی طرف سے، نے کہا میرا ایک بیٹا ہے 3 سال کا، اس کے بعد ایک بار DNC ہوئی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اولاد نہیں ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، کوئی وجہ بتا دیتا ہے، تو ہیلپ کریں. دیکھیں اگر تو ہم دیکھیں روحانی طور پہ تو حمل کا گر جانا یہ روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. اسیب زدہ عورتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ، جادو کی جو مریض ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن صرف ایک دفعہ ایسے DNC ہوئی ہے تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے فوراً کہ یہ جادو ہے یا اسیب کا کوئی مسئلہ ہے. فزیکلی بھی ایسے ہوتا ہے 2 3 6 مرتبہ بھی حمل ضائع ہو جاتے ہیں عورتوں کے، اور وہ جسمانی ہی مسئلے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہر بیماری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنایا ہے تو شفا ہے اس کے اندر، تو آپ قرآن مجید میں سے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، سورہ فلق ناس، عام طور پہ جو رقیہ کی آیتیں ہیں جس میں نے ابھی منزل بتایا وہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیں ٹھیک ہے. تو بھی ہو سکتا ہے. اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے استغفار کثرت سے کرنا یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. ایک سوال آ گیا ہے کہ تعویذ کا اثر کیسے ختم ہوگا. تعویذ اگر مل جائے تو اس کو ضائع کرنے کا طریقہ یہ بسم اللہ کہہ کے اس کو پھاڑ دیں تو بھی کافی ہے، سورۃ فلق ناس پڑھ کے دم کر دیں تو بھی صحیح ہے ٹھیک ہے. اور اگر تعویذ نہیں مل رہے تو اپنے آپ کو صبح شام کے اذکار اور آیت الکرسی وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں تو کوئی چیز انشاءاللہ نقصان نہیں دے گی. این خان کے نام سے ان کا زمزم میں دوسرا پانی مکس کریں تو کیا فائدہ ہوگا، کیا وہ بھی زمزم بن جاتا ہے، اور کیا کھڑے ہو کر مکس کیے ہوئے پانی کو بھی پینا جائز ہے. زمزم دیکھیں صحیح تو وہی ہے کہ آپ بالکل اس کو پیور حالت میں پئیں مکس کرنے سے وہ پیور نہیں رہے گا، لیکن جو زمزم اس کے اندر ہے اس کا اثر تو رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ زمزم کے اندر اگر دوسرا پانی ملائیں تو آپ نے پوچھا کھڑے ہو کے پینا جائز ہے کہ نہیں، پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. عام پانی بھی جو ہے وہ بھی کھڑے ہو کر کبھی کبھار پیا جا سکتا ہے، حدیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے. آگے ایک سوال ہے بھائی کا، انہوں نے کہا میرے دل میں کفریہ خیالات آتے ہیں، دل میں یعنی ایسے خیالات آتے ہیں، زبان پر ان کو لانا نہیں چاہتا، یعنی دل نہیں کرتا کہ یہ بولوں، لیکن اللہ رسول ان ہستیوں کے بارے میں بعض دفعہ کفریہ خیالات آتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے. بھائی کفریہ خیالات آنا اگر یہ کبھی کبھار ہوتا ہے یا جیسے نماز میں کسی انسان کو خیال آتا ہے یا کبھی ویسے آ گیا تو یہ شیطان ہے ذہن میں ڈالتا ہے. لیکن اگر یہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، تو 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کو یعنی ایسی پرابلم جسمانی میں بتانے لگو، جسمانی ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ پیٹ میں جو گیس ہوتی ہے وہ دماغ کو چڑھتی ہے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے جب یہ معاملہ بہت زیادہ رہنے لگے تو پھر وہ انسان کو دماغی مسئلہ ہونے لگتا ہے. یعنی بظاہر وہ بہت بڑا نہیں ہوتا لیکن اندر اندر وہ انسان کو بہت زیادہ متاثر کر دیتا اور اس کو الٹے سیدھے خیالات ہوتے، اس میں کفریہ خیالات بھی ہوتے ہیں. اور اگر یہ گیس وغیرہ کی پرابلم نہیں ہے، جسمانی کو مسئلہ نہیں، تو پھر کوئی شیطان ایسا ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یا دیگر ہستیوں کے بارے میں ورغلاتا ہے اور کفر کی طرف ابھارتا ہے. تو ایسی صورت میں کثرت سے یہ دعا پڑھیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ایسی دعائیں جن کے اندر شیطان سے بچنے کے لیے پناہ مانگی گئی اللہ کے نام کے ساتھ، وہ دعائیں زیادہ پڑھیں.
اسی طرح سوال آگے کیا ایک بھائی نے ان کا کیا پیاز پر جادو ہو سکتا ہے؟ کسی بھی چیز پر جادو ہو سکتا ہے، جادوگروں کو پتہ ہے، اللہ ان سے پناہ دے، تو وہ کسی بھی چیز پر جادو کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لے کر وہ کر سکتے ہیں، اس میں اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیا کیا استعمال کرتے ہیں۔ ایک سسٹر انہوں نے سوال کیا کہ ان سب چیزوں کو کب اور کیسے کھانا ہے؟ یہ میں نے جو شفا والی ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے 10 چیزیں بتائی تھی جن کے اندر شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو انشاءاللہ اس پہ ویڈیو الگ الگ بنائیں گے۔ سنا مکی کا استعمال کیسے کرتے ہیں، کلونجی کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، عود ہندی کا استعمال کیسے کریں، تو یہ ساری چیزوں کی الگ الگ ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے۔ آخری سوال ہمارے پاس جو اس وقت وہ یہ ہے کہ پہنی ہوئی قمیض، یہ سسٹر نے سوال کیا کہ کوئی قمیض پہنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کسی کونے سے چکور شیپ میں، یعنی چکور کی شکل میں ایک حصہ غائب ہو جائے، کٹ جائے، تو اس کس بات کی علامت ہے؟ اگر تو دیکھیں صاف بات ہے کہ اگر کسی شخص نے نہیں کاٹا، یعنی آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، تو ظاہری بات اگر کوئی کاٹے گا تو پتہ چلے گا، لیکن اچانک سے اگر ایسے ہوا تو پھر کوئی شیطان ہے، جن جو آپ کو یا آپ کے گھر میں ہیں تو آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ میں مطلب ڈرا نہیں رہا آپ کو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پھر شیطان ایسی حرکتیں کرتے ہیں گھروں میں، وہ کبھی کپڑوں کو کاٹ دینا، کبھی خون کے چھینٹے گرانا، کبھی پانی گر جانا، یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو دیکھیں۔ ویڈیو میں نے یوٹیوب اسی چینل پہ جو ہے نا وہ ڈالی ہوئی ہیں کہ جس میں گھر کی علامات چیک کرنے کے لیے یا انسان کی اپنی علامات ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یعنی تو ان علامات کو دیکھیں، اگر ہے تو اس میں جو علاج بتایا گیا ہے تو وہ کریں۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت زیادہ کریں، گھر میں اگر تصویریں ہیں وہ اتار دیں، میوزک اگر گھر میں چلاتے ہیں تو وہ نہ چلائیں۔ یہ دوسری بھی چیزیں کچھ اور بیان کی ہیں ویڈیو میں، تو آپ وہ علاج دیکھ کے کر سکتی ہیں۔ تو یہ آج کے ہمارے سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔